اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 72 یعنی 72 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ صاد 38ویں سورت ہے، اور ہم ابھی 23ویں پارے میں ہیں جس کا نام ہے ومالیہ۔ آج ہم کریں گے 72 سے 83 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے 72 سے 83۔ آئیے 72 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ، پھر جب میں اسے مکمل کر دوں، یعنی ذکر چل رہا تھا پچھلی آیت میں، یاد دلا دیتے ہیں آپ کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکہ سے کہا، 71ویں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ تیرے فرشتوں سے کہ میں خلق کرنے والا ہوں ایک بشر یعنی ایک انسان مٹی سے، اور پھر جب میں اسے مکمل کر دوں گا تو پھونک دوں گا اس میں اپنی روح، پھر تم گر جانا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو کہا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر گر گئے سجدے میں فرشتے سب کے سب اکٹھے، الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ، ابلیس کے سوا، استکبروا وکان من الکافرین، اس نے کیا کیا؟ اس نے گھمنڈ کیا اور اس طرح وہ منکروں میں داخل ہو گیا، کافر ہو گیا، اللہ کے حکم سے روگردان ہو گیا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ تو پھر کیا ڈائلاگ ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اور ابلیس میں؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ استکبرت ام کنت من العالین، فرمایا رب نے، اے ابلیس کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے اس آدم کو جسے خلق کیا ہے میں نے؟ کیا تو کر رہا ہے گھمنڈ، یا تو ہے کوئی برتر ہستی العالین میں؟ یعنی کیا تو اس سارے جہان میں کوئی برتر ہستی ہے جو تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس آدم کو جس کو میں نے تخلیق کیا ہے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا ابلیس نے میں بہتر ہوں اس سے، خلق کیا ہے تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا ہے اس آدم کو مٹی سے۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم، کہا رب نے پھر نکل جا تو یہاں سے، یقیناً تو ہی ہے مردود۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً تجھ پر لعنت رہے گی میری یوم الدین تک، یعنی روز جزا تک، یعنی قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا شیطان کو، قال رب فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قالا کہتے ہیں کہا، اب کیا کہا ابلیس نے؟ کہا ابلیس نے اے رب پھر دے دے مجھے مہلت یعنی ڈھیل اس دن تک کی جب کہ اٹھائے جائیں گے سب دوبارہ۔ تو اس نے اس طرح، شیطان نے یعنی ابلیس نے اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مہلت مانگ لی کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک دوبارہ یہ تمام لوگ نہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک کی اس نے زندگی مانگ لی۔ قال فإنک من المنظرین، کہا رب نے پھر یقیناً دی گئی تجھ کو مہلت، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت ہے معلوم، یعنی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے اس کا وقت، یعنی وقت قیامت تک کا وقت اس کو دے دیا گیا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہا ابلیس نے پھر قسم ہے تیری عزت کی، البتہ بہکا کر رہوں گا میں اس انسان کو، سب انسانوں کو۔ تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس انسان کو جب تک یہ انسان کا سلسلہ یا قیامت کا سلسلہ نہیں آ جاتا، جب تک میں انسانوں کو بہکاتا رہوں گا،
تیری طرف سے ورغلاتا رہوں گا، اس کو دین سے ہٹاتا رہوں گا، اس کو منکرین بناتا رہوں گا، انکار والا، کفر والا۔ الا عبادک منہم المخلصین، علاوہ تیرے ان بندوں کے جو ہوں گے تجھ سے مخلص، تو صرف وہی بچ سکیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخلص ہوں گے، باقی سب شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ اور یہ بات چیت ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان، جو کہ ایک بہت ہی مقرب فرشتہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور کہا کہ سجدے میں گر جانا، ابلیس نے ایسا نہ کیا، اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا اس بات پر کہ وہ بنایا گیا ہے آگ سے اور آدم کو تخلیق کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے، اس بات پہ اس نے گھمنڈ کیا، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اپنے آسمانوں سے نکال باہر کیا، اور اس طرح اس نے زندگی مانگ لی قیامت کے دن تک کی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں انسان کو بہکاتا رہوں گا سوائے اس بندوں کے جو تجھ سے مخلص ہیں۔ تو یہی ابھی رمضان آنے والے ہیں، تو کل ہم جب جمعے میں گئے تھے تو مولوی صاحب نے جو اپنے واعظ کے دوران واضح کیا وہ یہی تھا کہ رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں اور اس سے مخلص ہوں۔ جب ہم مخلص یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو ہم کسی برائی کی طرف نہیں جا سکتے۔ جھوٹ، بہتان، کم تولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، رشتہ داروں کو سے اچھا سلوک نہ کرنا، یہ سب باتیں خود بخود دور ہو جائیں گی اگر ہم اللہ سے مخلص ہو گئے۔ اللہ سے مخلص ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ میں یکسوئی پیدا ہونی ہے عبادات میں۔ نماز پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا کہ ہر روز تلقین کی جائے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔